إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر روما فله الجنة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج ایک مرتبہ پھر پوری امت مسلمہ کے دل رنجیدہ ہیں کہ دشمنان اسلام نے ایک مرتبہ پھر شاعر اسلام میں سے عظیم اور اس روئے زمین پر سب سے بہتر باقواز اور شک و شبہ سے بالا تر کتاب قرآن کریم کی توہین اور قرآن جلانے کی حکومتی سرپرستی میں پھر سویڈن کی حکومت میں اپنی سرپرستی میں یہ فعل شنیع انجام دیا ہے، تو ہم میں سے بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور دوسرا اسلامی لحاظ سے آج 18 ذی الحجہ ہے، یہی وہ تاریخ ہے کہ جس دن تاریخ اسلام کے سب سے بڑے حکمران نبی کریم علیہ السلام کی زبان رسالت سے 20 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زائد مرتبہ جنت کی بشارت پانے والے کائنات کی وہ واحد شخصیت کہ جس کے حصے میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ازواج کی صورت میں آئی ہوں، جنہیں ذی النورین ہونے کا اعزاز بھی حاصل، وہ عظیم شخصیت کہ کائنات میں ان کے علاوہ کسی نبی نے اپنے کسی صحابی کے لیے یہ الفاظ نہیں کہے کہ جو زبان رسالت سے نبی کریم علیہ السلام نے جناب عثمان کے لیے فرمائے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کہ آج کے بعد جنت میں جانے کے لیے کوئی عمل عثمان نہ بھی کر سکے تو پھر بھی جنتی ہے، یا یوں فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی جنت سے دور کرنے والا عمل عثمان سے سرزد ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ یہ الفاظ کائنات میں صرف جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئے کہ جن کا آج یوم شہادت ہے۔ تو سامعین محترم،
قرآن کریم کی عظمت، رفعت، بلند مرتبے اور مقام کے ہم سب قائل و فاعل ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اگرچہ دعویٰ تو دیگر کتابوں کے بارے میں بھی ہے، خود قرآن بھی ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ منزل من اللہ ہیں، مگر جتنی بھی قرآن کے علاوہ منزل من اللہ کتابیں ہیں، ان میں ہم یہ یقینی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی حالت میں آج دنیا میں موجود نہیں، اور ان پر یہ ایمان بھی ہمارا اس قرآن کی تصدیق کی بنا پر ہے کہ وہ منزل من اللہ کتابیں تھیں، مگر انہوں نے ان کی قدر نہ کی، اپنی خواہشات کے مطابق ان میں تحریف، تغیر و تبدل کیا۔ مگر قرآن کریم کی یہ عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے ساتھ ان لوگوں کا جو طرز عمل تھا وہ دیکھتے ہوئے، چونکہ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے سرچشمہ ہدایت، ضابطہ حیات یہ قرآن ہی تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کو اتارا بھی ہم نے ہے، اب اس کی حفاظت قیامت تک ہمارے ہی ذمہ ہے، اور تاریخ شاہد ہے۔ قرآن کے نزول کے دور سے لے کر آج تک قرآن کریم میں ہر انداز میں نقب لگانے کی کوشش کی گئی، مگر کوئی اپنی اس ناپاک سازش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے دور ہی میں قرآن کریم کی حفاظت کا یوں انتظام فرمایا کہ پورے کا پورا قرآن 25 صحابہ کرام اور کم و بیش 4 صحابیات کے سینوں میں مکمل قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ اس طرح نزول قرآن کے دور ہی میں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام اس انداز میں بھی فرما دیا کہ 25 سے زائد سینوں میں مکمل قرآن محفوظ فرما دیا۔ یہ تو وہ صحابہ صحابیات ہیں جو مکمل قرآن کے حفاظ و قاری تھے، باقی ہر مسلمان صحابی صحابیہ ان کو قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد اور حفظ تھا، ان کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی دور میں اللہ نے حفاظت کا ذمہ کتابی شکل میں بھی یوں انداز فرمایا کہ اس دور میں لکھنے کے جتنے ذرائع ممکن تھے، جو لکھ کر محفوظ کرنے کا انداز تھا، وہ درخت کی شال پہ لکھا جاتا ہو، چمڑے پہ لکھا جاتا ہو، ہڈیوں پہ لکھا جاتا ہو۔ اس دور میں تحریر کو جس انداز میں محفوظ کیا جا سکتا تھا، مکمل کا مکمل قرآن کتابی شکل میں اس دور کے مطابق بھی صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ پھر صحابہ کرام کی کثرت سے شہادت کی بنا پر یہ نبی کریم علیہ السلام کے دور کی بات آپ سن چکے ہیں۔ مکمل قرآن 30 کے قریب سینوں میں مکمل محفوظ ہے۔ مکمل قرآن الگ الگ صحابہ کے پاس لکھا ہوا بھی محفوظ ہے۔ کسی نے درخت کی کھال پہ کچھ صورتیں لکھ لیں، کسی کے پاس چمڑے پہ، کسی کے پاس ہڈی پہ، یا جو بھی لکھنے کی صورتیں موجود تھیں،
مکمل قرآن لکھا ہوا صحابہ کرام کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھا۔ اس لیے بات سنی سنائی باتیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ان پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود قرآن ہمیں گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً یہ بات 100% درست ہے کہ خود نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہی میں قرآن لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہ چھو اس کو صرف پاکی کی حالت میں۔ آپ احباب صاحب عقل ہیں، جانتے ہیں کہ چھوا کسی چیز کو جاتا ہے تو یہ الفاظ قرآن کا یہ حصہ قرآن کی جو آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اس دور میں قرآن لکھا ہوا موجود تھا، جس کے آداب بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ناپاکی کی حالت میں سے لکھے ہوئے قرآن کو نہیں چھونا، جب تم پاک حالت میں ہو اس وقت اس کو چھونا ہے، پکڑنا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رسول من اللہ، یہ جو اللہ کی جانب سے نبی کریم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ایک ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ پاک طاہر و مطہر صحیفے کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ بھی بتلاتے ہیں یہ پاک کلام ان پاک چیزوں پہ لکھی ہوئی موجود تھی، نبی کریم علیہ السلام پڑھ کے اس کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کا تیسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی بات نقل کرتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ قرآن کے بارے میں یہ کفار دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اکتتبہا، جو اس نے لکھوا لی ہیں کاتبین وحی سے، انہوں نے ان کتابت کرنے والوں سے پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں لکھوا لی ہیں، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وہی صبح و شام ان کے پاس پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے یہ تینوں مقامات گواہی دیتے ہیں کہ خود نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں کتابی شکل میں مکمل قرآن لکھا ہوا موجود اور محفوظ تھا۔ اللہ نے سینوں میں محفوظ کر کے بھی اس دور میں اس کی حفاظت کی، اور کتابت کی صورت میں بھی اللہ نے اس کو محفوظ فرمایا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ صحابہ کرام دین پر اپنی جانیں کثرت سے نشاور کرتے ہیں کہ دین پوری دنیا تک پھیل جائے، تو ان مارکوں میں کثرت سے صحابہ جن کو مکمل یا قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ جن کے سینوں میں محفوظ تھا یہ شہید ہو رہے ہیں۔ صرف جنگ یمامہ میں ہی 6000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خدشہ، جس کا وہ اظہار وقت کے امیر المومنین خلیفہ رسول جناب صدیق سے کرتے ہیں کہ لکھا ہوا بھی صحابہ کے پاس ہے، مکمل سینوں میں محفوظ بھی صحابہ کے ہے، اب اتنی کثرت سے صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے صرف جنگ یمامہ میں 6000 صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ہم کھو نہ دیں، کیوں نہ اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے شہدائی فرمایا جو کام پیغمبر نے نہیں کیا صدیق کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ نے بھی شرح صدر فرمائی، حضرت عمر نے بھی دلائل دیے، اس وقت تو وحی کا نزول جاری تھا، کوئی حکم کا منسوخ ہونا، کسی شرعی حکم میں تبدیلی ممکن تھی، مگر اب تو وہ خدشہ نہیں ہے۔ اس وقت تو اللہ
ممکن تھا تبدیل کر لیتے، مگر اب وہی منقطع ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہی جو صحابہ کے پاس الگ الگ لکھا کسی نہ کسی چیز پہ موجود تھا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بھئی یہ معاملات ہیں۔ پہلے انہوں نے بھی حضرت صدیق والا خدشہ ظاہر کیا کہ یہ تو پیغمبر نے کام نہیں کیا، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کو بھی دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا کہ اس وقت یہ خدشہ تھا تبدیلی کا، اب وہی منقطع ہو چکی ہے، لہذا اب محفوظ کرنے میں، ایک جگہ پہ یکجا کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ اس سے قرآن کی خدمت ہے، قرآن کی حفاظت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمانا تھا کہ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت کو اس کام کے لیے مقرر کیا، جو اپنے صحابہ میں ایک حافظ اور عمدہ قاری اور قرآن کریم کے حفظ میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام رکھنے والے تھے، اس لیے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی اور سخت شرائط رکھی گئی کہ جو آپ نے قرآن جمع کرنا ہے اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہوگی کہ دو صحابہ کرام جن کو وہ زبانی یاد ہے، سینے میں محفوظ ہے، وہ گواہی دیں گے۔ پھر تیسرے حضرت زید جو خود حافظ اور قاری ہیں، یہ تصدیق کریں گے ہاں یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اور پھر کسی نہ کسی صحابی کے پاس وہ کسی چیز پہ قرآن کا وہ حصہ لکھا ہوا بھی موجود ہونا چاہیے۔ یہ تین شرائط کہ دو صحابہ اپنے حفظ سے تصدیق کریں، کسی صحابی کے پاس لکھا ہوا موجود ہو، پھر حضرت زید جو حافظ و قاری ہیں یہ بھی تصدیق کریں، تو تب اس کو اس جگہ پہ قرآن کا حصہ مان کر جو ہے وہ لکھ دیا جائے۔ ان کڑی شرائط کے ساتھ جو صحابہ کے پاس لکھا ہوا تھا اس کو ایک جگہ پہ، ایک ہی رجسٹر میں، ایک ہی جگہ پہ مکمل کر کے اس کو جمع کر لیا گیا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ ان کے بعد جناب عمر کے دور میں حضرت عمر کے پاس محفوظ رہا، ان کے بعد حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا۔ تو یہ اس انداز میں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی، حفظ کے ذریعے بھی، کتابت کے ذریعے بھی، پھر حضرت ابو بکر کے دور میں اس لکھے ہوئے کو ایک جگہ پہ یکجا کر کے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں حفاظت فرمائی۔ پھر جناب ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اسلام پھیلا، عرب سے عجم تک پہنچا، غیر عربی دار اسلام میں کثرت سے داخل ہوئے۔ اب عرب کا اور غیر عرب کا لہجہ نہیں ملتا۔ قرآن کریم نزول کے اعتبار سے 7 قراتوں پہ نازل ہوا ہے، ان پہ پڑھنا جو اس کے ماہر ہیں ان کے لیے جائز اور درست ہے، مگر یہ نئے دار اسلام میں داخل ہونے والے جب ایک قرات جو انہوں نے پڑھی ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی دوسری قرات میں کسی مسلمان کو پڑھتا سنتے دیکھتے تو اس سے الجھ پڑتے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو۔ دیگر واقعات کے ساتھ حضرت عثمان کے دور میں ایک واقعہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پہ کہ اہل شام اور اسی طرح اہل عراق کے مسلمان جب ایک ان آذربائیجان کے علاقوں میں ایک مارکے میں جمع تھے، اب یہ مختلف علاقوں سے ہیں، عربی بھی ہیں، غیر عربی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ ہماری طرح صرف رمضان میں قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، جہاد میں مصروف ہیں، تیر و تلوار چلتی ہیں، پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، قرآن سے ان کا تعلق عالم یہ تھا۔ تو اسی مارکے میں نبی کریم علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت خزیمہ بھی موجود تھے۔ تو جب
یہ مختلف علاقوں کے مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لہجے مختلف ہیں، اب ان میں آپس میں بحث بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا طریقہ غلط ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہمارا غلط ہے، تمہارا درست ہے، ہمارا درست ہے، یہ باتیں ہوتی، حتیٰ کہ یہ بحث طول پکڑتی ہے۔ تو یہ صحابی اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں شرح صدر فرماتے ہیں، ذہن میں یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے، واپس آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سارا ماجرا پیش کرتے ہیں کہ اب غیر عربی بھی دار اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، یہ مختلف قراتوں کی وجہ سے، تو ممکن ہے کہ یہ کہیں مسئلہ جو ہے وہ طول نہ پکڑ جائے، کہیں انتشار کا سبب نہ بن جائے، آپ وقت کے حکمران ہیں، ضرور اس پر جو ہے وہ غور و فکر فرمائیں۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی، تو اس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ پوری امت کو، تمام مسلمانوں کو ایک رات پہ جمع کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز بخشا ہے کہ امت کو ایک رات پہ جمع کیا، قرآن کی حفاظت کا ان سے یہ کام لیا کہ وہی جو حضرت ابوبکر کے دور میں جمع ہوا تھا، پھر حضرت عمر کے پاس تھا، اب حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا، وہی جمع شدہ وہ اوراق منگوائے گئے، وہ دستے، وہ رجسٹر جو ہے وہ منگوائے گئے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس وقت یہ پرنٹنگ اور فوٹو کاپی کا رواج نہیں تھا، فیصلہ یہ ہوا کہ اس ایک نسخے سے کئی نسخے تیار کیے جائیں۔ تو روایات میں 12 تک کا ذکر ہے، مگر زیادہ درست بات یہ ہے کہ اس ایک نسخے سے 6 مزید نسخے تیار کروائے گئے، اور پھر یہ ڈیوٹی اللہ نے حفاظت کا انتظام کرنا تھا، وہی حضرت زید بن ثابت کی لگی، جو ابھی بھی اللہ نے ان کو زندگی دی ہے، جنہوں نے جناب صدیق کے دور میں ایک جگہ پہ لکھا تھا، اب انہی کی نگرانی میں دیگر صحابہ کرام، 3 قریشی صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا گیا کہ حضرت زید تم نگران ہو گئے، یہ کام اور ذمہ داری اب بھی تمہاری ہے، مگر اب 3 قریشی صحابہ کرام مزید جو کتابت کرنا جانتے ہیں وہ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ تو اس انداز میں ان صحابہ کرام سے اسی نسخہ کو مد نظر رکھتے ہوئے 6 نسخے بتائے گئے۔ اب جب یہ تیار ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ ایک ماہر قاری بھی مختلف علاقوں میں بھیجا گیا، بصرہ میں ایک، کوفہ میں ایک، اسی طرح مدینہ میں یہی حضرت زید، اور پھر ساتھ سرکاری اعلان بھی کروا دیا جائے کہ ہر علاقے میں اب ایک صحیفہ بھی قرآن کا موجود ہے اور ایک عمدہ قاری بھی موجود ہے، جس قرات پہ یہ قرآن پڑھائے گا تم نے اسی قرات پہ پڑھنا ہے، اسی کو سیکھنا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی کام آج تک جاری و ساری ہے۔ ان 6 قرائے کرام کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، یہ استاد اور شاگرد کا سلسلہ آج تک بھی جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو میرے بھائیو، صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم سویڈن میں قرآن جلانے کے واقعہ کی مذمت کریں اور بس بیٹھ جائیں، ہم نے اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اس کی تو مذمت ہم کرتے ہیں، مگر جو ہمارا رویہ ہے وہ بھی اپنوں والا نہیں، غیروں والا ہے۔ ہم بھی صرف قرآن کو رمضان میں پڑھنے کی کتاب سمجھتے ہیں، یا پھر مردے بخشانے کے لیے بیٹی کی رخصتی کے وقت اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے، یا پھر کہیں پھنس جائیں تو جھوٹا اٹھانے کے لیے ہم جو ہے وہ قرآن کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ چند کاموں کے لیے ہم نے قرآن کو خاص کر لیا ہے، حالانکہ قرآن ان کاموں میں سے کسی کام کے لیے نہیں اتارا۔ یہ برکت کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا کہ اپنی دکان میں، اپنے آفس میں، اپنے جو ہے وہ کاروبار کے مقام پہ قرآن رکھ لو جو ہے وہ برکت آ جائے گی، گھروں میں رکھ لو تو گھروں میں برکت آ جائے گی۔ نہیں میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
انگریزی پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، وکیل بھی بنتے ہیں، مشکل کتابیں پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، کہ اتنی مشکل کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، انگلش تمہاری زبان نہیں، چلو ان کتابوں کا تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لو، تم ڈاکٹری کا امتحان پاس کر جاؤ گے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہی لا کی کتابیں دن رات سر کھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ ان کا تعویذ بنا کے یا ان کو کسی چیز پہ لکھ کر جو ہے وہ پیتے جائیں تو آپ جو ہے وہ وکیل بن جائیں گے۔ یہ صرف طرز عمل ہم قرآن کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، نہ اس کو پڑھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ عمل کے لیے تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس لکھ کر گلے میں ڈال لیا یا گھر میں برکت کے لیے رکھ لیا، اب کوئی ٹینشن نہیں، اب کوئی فکر نہیں، اب یہ ہمارے کام آتا رہے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، جیسے ڈاکٹری کی کتابوں کا تعویذ بنانے سے، تعویذ پہننے سے، یو ایس پی میں سب کچھ ڈال لینے سے آپ وہ امتحان پاس نہیں کر سکتے، تو یہ تعویذ بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ قرآن کے نزول کا مقصد اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم غیروں کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ قرآن کریم تو آیا تھا ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے، ان بدبختوں کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن سمجھیں، جیسے لاکھوں غیر مسلم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہدایت کی طلب لے کر آتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، لاکھوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان بدبختوں کو بھی چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن تو ان کو نجات دلانے کے لیے آیا ہے، وہ کیوں اپنے اوپر جہنم جو ہے وہ پکی کر رہے ہیں؟ وہ تو جہنم سے نکالنے کے لیے آیا تھا۔ مگر یہ بدقسمتی ہے، بدبختی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی مشرکین کی اسی طرح مت ماری گئی تھی کہ ان کی قسمت اس انداز میں خراب تھی۔ انہوں نے بھی کیا اللہ سے دعائیں کی تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ نبی اگر سچا ہے، یہ واقعتاً تیری کتاب ہے، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بھی بدبختو دعا کرو، اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں توفیق دے دے کہ ہمارا دل مائل ہو جائے، ہم مسلمان ہو جائیں۔ یہ قرآن اگر تیری بھیجی ہوئی کتاب ہے تو پتھروں کی بارش کیوں مانگتے ہو، ہدایت کی دعا مانگو۔ تو آج بھی کہ ہم غیر مسلموں کو یہی کہتے ہیں کہ اس قرآن کے احسانات تو دیکھو، اگر تمہارا عیسائی مذہب سے تعلق ہے تو قرآن مسلمان سے زیادہ عیسائیوں کے لیے ان کے اوپر حق ہے کہ عیسائی جو ہے وہ قرآن کی مسلمانوں سے بڑھ کر قدر کرے، کیونکہ جس ان کے پیغمبر پر نعوذ باللہ حرام زادے کا الزام ہے، یہ قرآن اس کو پاک کرتا ہے۔ کہ جیسا یہود کا عقیدہ ہے کہ ان کے حضرت مریم پہ زنا کی تہمت لگائی جاتی ہے، یہ قرآن ان کی پاک دامنی بیان کرتا ہے۔ صرف قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد و نظریات بیان کرتا ہے، اسی ایک واقعہ کو لے کر ان کو تو چاہیے کہ قرآن کو اپنا لیں، قرآن پہ ایمان لے آئیں کہ یہ تو ان کے نبی کی پاک دامنی اور ان کی والدہ کی پاک دامنی بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہودی ہے تو یہودیوں کی کتاب اگرچہ محرف ہو چکی ہیں، مگر تورات کی تصدیق آج ہم تورات کو منزل من اللہ کیوں مانتے ہیں؟ اسی قرآن کی وجہ سے کہ قرآن نے ہمیں بتلایا کہ وہ اللہ نے نازل کی تھی۔ اب وہ اصلی شکل میں نہیں ہے، مگر یہودی جس تورات کا ذکر کرتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ منزل من اللہ کتاب تھی۔ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن نے یہ ہمیں بتلایا، ان کے نبی کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتلایا۔ تو چاہیے تو یہ کہ وہ بھی قرآن کی طرف پلٹیں، اور ہمیں بھی یہی ضروری ہے کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ چند کاموں کے لیے جو ہم نے خاص کر لیا ہے، قرآن صرف ان کاموں کے لیے نہیں آیا، قرآن خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کے لیے بھی اس کی جو ہے وہ تعلیم کا اہتمام کریں، اور اس کا ایک مذمت کا عملی طور پہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہی صورت ہے کہ جو ہماری قرآن سے تعلق میں سستی ہے، بچوں کی تعلیم میں سستی ہے، تو اب ہم کیونکہ غیر اس کو برداشت نہیں کرتے، جو آج اگر غیر اس کی جو ہے وہ اس انداز میں توہین کرتے ہیں، تو ہم تو کم از کم اس قرآن کو گلے لگا لیں، روزانہ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ کے پڑھنے کی عادت بنا لیں، بچوں کو پڑھائیں،
بچوں کے سینوں میں محفوظ کروائے، خود بھی قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، اپنے گھر میں والوں کا، اپنے ماتحت لوگوں کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کروائے، جن مقاصد کے لیے قرآن نازل ہوا ان مقاصد کو پورا کریں۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، ہماری تمام جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے قرآن کو اللہ نے شفا بنا کے بھیجا ہے۔ لاکھوں روپے ادویات پہ خرچ کریں، علاج معالجہ جائز ہے حلال طریقے سے، حلال چیز سے، مگر یہ مفت کی شفا ہے، ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق، یہی ان کو منہ توڑ جواب ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے، تمہاری کسی شرارت سے، کسی انداز میں توہین سے قرآن پہ کوئی حرف نہیں آتا، تم جہنم رسید ہو جاؤ گے، تمہارے ملک ختم ہو جائیں گے، مگر قیامت تک قرآن باقی رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ مگر جو ہمارے اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر ہمیں اپنا بھی طرز عمل قرآن کے ساتھ درست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن